الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اعتکاف کے بیانات کی اس سیریز میں یہ آج آخری بیان ہے۔ اس کا عنوان ہے مثالی باپ، کہ ایک آدمی بہترین باپ کیسے بن سکتا ہے۔ ہم نے بیٹے سے شروع کیا تھا، تقریباً گھر کے ہر فرد کے بارے میں بات کرتے کرتے آج عنوان ہے مثالی باپ۔ عام طور پہ مردوں کو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پریگنینسی اور ڈیلیوری یہ تو عورت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، جب بچہ آ جاتا ہے تو پھر والد کو اس کی سہولیات کے لیے، ضروریات کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے تاکہ بچے کو سہولت رہے۔ حالانکہ والد کا رول اس سے بہت زیادہ ہے۔ فقہا نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے خاوند کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس لیے کہ بیوی کی طبیعت کا اس کے بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں خوش رہے گی تو بچے کی پرورش اچھی ہوگی، اور اگر ماں غمزدہ رہے گی تو بچے کی پرورش پہ اس کا اثر ہوگا، اس لیے کہ بچے کو ماں سے ہی تو خوراک مل رہی ہے سارا کچھ۔ چنانچہ فادرز رول ڈیورنگ پریگننسی، یہ ماڈرن ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، اور اس میں چند اہم باتیں ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ کیپ یور وائف ہیپی۔ پریگننسی کے دوران اپنی بیوی کو حد الوسع خوش رکھیے، اس لیے کہ اب وہ بچے کی ماں بن رہی ہے۔ جب عورت پیگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر بہت ساری ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، چنانچہ وہ HGC ہارمون پروڈیوس کرتی ہے اس کے باڈی میں۔ HGC ہارمون کا نام ہے، وہ پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے مارننگ سکنس اور ٹائرڈنس عورت کو فیل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا وہ پروجسٹرون جو ہے اس کو پروڈیوس کرتی ہے، اس کی وجہ سے سٹامک اپسیٹ بھی ہوتا ہے اور پینفل بریسٹ ہوتے ہیں اور بلوٹڈ فیلنگ اینڈ سور لیگز، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھیں کہ حاملہ عورت اصل میں ایک بیمار عورت ہوتی ہے۔ گو وہ آپ کو صحت مند نظر آئے، فریش نظر آئے، مگر اس کی باڈی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جوان بچیاں اس کو برداشت کر جاتی ہیں اور اپنے روٹین کے کام کرتی رہتی ہیں، اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل بیڈ پہ ہی لیٹ جاتی ہیں، مشکل پیش آتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہونے لگتی ہے تو اس کا ماں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسٹروجن پیدا ہوتے ہیں جس میں سیویئر موڈ سوئنگز ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہارمون ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں موڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ ابھی خوش تھی، ابھی غمزدہ ہے، ابھی بہت لونگ موڈ میں تھی اور ابھی بہت لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو اس میں وہ عورت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے۔ یہ عورت کا قصور نہیں ہوتا۔ مرد کیا کرتے ہیں کہ عورت پہ بلیم کر دیتے ہیں، تمہیں تو سمجھ نہیں آتی بات، تم تو آگے سے ٹر کرتی رہتی ہو، بولتی رہتی ہو، فلاں کرتی رہتی ہو، تو مس بہیو کرتے ہیں اصل میں۔ حالانکہ یہ ہارمونل چینجز ہیں اور ان کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کسی بیمار بندے سے بندہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ عورت اس وقت شفقت کی محتاج ہوتی ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ بہت بڑا دل کرے اور اس کیفیت میں اس عورت کو مزید پریشان نہ کرے۔ سو پہلا پوائنٹ ہے کہ کیپ یور وائف ہیپی، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ بی پریزنٹ فار دی وائف فزیکلی اینڈ ایموشنلی۔ حمل کے دوران خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے پاس موجود رہے، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی۔
ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں یہ رزلٹ نکلا کہ جو خامد اپنی بیوی کے ساتھ پریگنینسی کے دوران خوش رہتے ہیں تو پری میچور بچے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، عورت کا جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے بچے کے دوران، پھر وہ شوٹ نہیں کرتا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا. اور تیسری ریسرچ یہ تھی کہ ایسی مائیں جو پریگنینسی میں خوش رہیں ان کے بچے پہلے سال میں نہیں مرتے. اکثر وہ بچے پہلے سال میں مرتے ہیں جن کی مائیں پریگنینسی کے دوران ڈپریسڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تیسرا پوائنٹ، کیپ یور وائف ایکٹیو ڈیورنگ دی لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، اس کو لاسٹ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اس میں عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس وقت بیبی کا سائز بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے اور موومنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے. مگر عورت کام کرتی رہے، ہلتی جلتی رہے، اس سے پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ مختصر سا سمپل سا کھانا بنانا بھی سیکھ لے، اس لیے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو مے بی کہ وہ کوکنگ نہ کر سکتی ہو، تو ایسے وقت میں انڈے بنا لینا یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان کھا کے اپنا وقت گزار لے، باہر کے کھانوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جو قرآن مجید میں منقول ہیں. آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے اور کافی پہلے جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پتہ چل جائے کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے تو اس کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید لینی ایک اچھی چیز ہے. یہ وہ کام ہیں کہ جو بیبی کے برتھ سے پہلے کرنے پڑتے ہیں. اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان ہو ذہنی طور پہ کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے اور پریگنینسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. درد ذہ کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سوئر ہوتی ہیں، بہت سوئر ہوتی ہیں. اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی. وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں خامند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے. تو ان کو جب درد ذہ ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجئے. اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تو 3 کام قرآن پاک نے کہے. اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ. کیا تک بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟ آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا
کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا، اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے، اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے، اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے۔ برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے۔ اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی، اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا۔ تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو گرمی کے موسم میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس طرح حج کا طواف کروایا کہ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے جوتی بھی نہیں تھی، تو نیچے سخت گرم پتھر تھے، پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں چھالے بن گئے تھے۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اٹھا کے اس طرح حج کروایا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سخت گرمی میں تکلیف اٹھا کے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے، میں چلنے کے قابل نہیں رہا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں اٹھ رہی تھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے ادا کر دیا ہو، اور والدہ کے اوپر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت اس کے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے اس کو اس وقت سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مردوں کو کیا پتہ کہ عورت کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ تو ایسے وقت میں غصہ کرنا اور چھوٹی سی بات پہ بگڑ جانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ عقل کو اس طرح اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی عقل کو نا چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھئی تم جاؤ باقی میں گزار لوں گا اپنی زندگی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ خیر بعض لوگوں کے پاس تو عقل ہوتی نہیں، اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھیں۔ عقل نہ ہونے کے اوپر بھی ایک لطیفہ، ایک سکھ صاحب جو تھے وہ اپنی بیوی کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھا کے تیزی سے سائیکل موٹر چلا کے جا رہے تھے۔ راستے میں دوست سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا کی، کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے کہ جی میں پیزا ہٹ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو کس لیے؟ کہتے کہ میری بیوی کو اس وقت لیبر پینز ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا بیوی کو لیبر پینز ہو رہی ہیں اور تم پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہتے ہاں وہاں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا ڈیلیوری فری۔ تو کئی لوگ عقل سے ہی فارغ ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے عطا کرے وہ عقل کو اپنے سے رخصت نہ ہونے دے ایسے موقع پہ۔ خاص طور پر جب بیبی ہو جاتا ہے تو اس کے جو پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں جو پہلا چلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے والدہ کے لیے۔ اس پہلے 6 ویکس میں ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو فل سپورٹ دے۔ اگر ہو سکے کہ میاں بیوی دونوں اکیلے ہیں اور قریب کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں، بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، تو پھر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتر سے چھٹی لے لے 1.5 مہینے کے لیے، فرسٹ 6 ویکس کے لیے، ٹیک ٹائم آف فرام ورک۔ اس لیے کہ اکثر عورتوں کو پوسٹ برتھ ڈپریشن ہوتی ہے، یعنی جب بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، جیسے بچے کی پریگنینسی ہوئی تھی اور جسم میں چینجز تھیں، اب جب بچے کی ڈیلیوری ہو گئی تو باڈی میں دوبارہ پھر چینجز آتی ہیں، اور ان چینجز کی وجہ سے عورت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ پوسٹ برتھ ڈپریشن بہت عام ہے۔
اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو قتل ہی کر دوں. ہم نے پہلے یہ چیز کتابوں میں پڑھی تھی، پھر بعد میں ایک بچی تھی، عالمہ تھی، اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ مجھ سے یہ بات پوچھا کرتی تھی فون پہ کہ حضرت میری ایسی کیفیت ہے کہ بچی تھوڑا بہت روتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو کل کر دوں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی عورت کے اندر یہ ڈپریشن اتنا سوئر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آفٹر برتھ آف بیبی پرولیکٹین لیول از ہائر ان فادرز. مرد کے اندر پرولیکٹین لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ لیول جب ہائی ہوتا ہے تو بندے کے اندر بہت محبت ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر اس لیول کو بڑھا دیا تاکہ اب یہ بچے سے بھی اپنا تعلق جوڑے اور اپنے بیوی کے ساتھ مزید جڑے، اس کے اندر یعنی جڑنے کا احساس ہو جائے. اور اس دوران جب بچہ ہوتا ہے تو مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونے سے وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے میٹ کرنے کی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے میٹنگ کے بغیر صبر کے ساتھ